اتنی ساری قسمیں یاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما توعدون لواقع، جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی. یعنی کون سی چیز؟ قیامت. اب اس قیامت کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس اس وقت جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ایک فورس اللہ نے گریویٹیشنل فورس رکھی ہے، قوت کشش ثقل. یہ ڈسٹرب ہو جائے تو پھر ہر چیز ہی تباہ و برباد ہو جائے. اور قیامت والے دن یہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑ خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے. اگر گریویٹیشنل فورس سے ڈسٹرب ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑا بھی کوئی میس جو ہے وہ پھر اس طرح اڑتا پھرے گا. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ چاند کے اوپر جو گریوٹی ہے، قوت کشش ثقل، وہ زمین سے آلموسٹ 1/8 ٹائم ہے، 8 گنا کم ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ تھوڑا سا زور لگانے سے کتنی لمبی چھلانگ انسان لگا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چاند ہے وہ اس قوت کے ساتھ انسان کو اپنی طرف نہیں کھینچتا جس طرح زمین کھینچتی. اور اس کو مزید کم کر دیں تو کرتے کرتے یہ حالت ہو جائے گی کہ بڑی سے بڑی وزنی چیز بھی وہ لڑکتی پھرے گی. اسی لیے آپ خلا میں دیکھیں اتنی بڑی بڑے اجسام ہیں، ان کو ایک انسان بھی تھوڑا سا دھکا دے کے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے کیونکہ ویٹ لیس ہے. گریویٹیشنل فورس کا ایفیکٹ وہاں پہ کم ہو جاتا ہے. اور جب یہ فورس بالکل ختم کر دی جائے پھر پہاڑ جو ہے ذرا اڑتے پھریں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، تمہیں علم ہے کہ کس دن کے لیے یہ معاملہ تمہارا ملتوی کیا جا رہا ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. یعنی اس کے اندر دھمکی ہے کہ اگر دنیا میں پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب فوراً عذاب نہیں آ رہا تو یہ نہ سمجھو کہ عذاب نہیں آئے گا. اگر یہ عذاب ڈیلے ہو رہا ہے، ایک تو وہ عذاب ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور بڑا حساب تو قیامت کے دن ہونا ہے. تو یہ اگر دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہے، قیامت کے دن، فیصلے کے دن اس کی پھر پکڑ ہوگی. تو یہ جو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ معاملہ ملتوی کیا جا رہا ہے کس لیے؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ایک جملے کے اندر قیامت مضمر ہے. کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی، کوئی اس کی تاریخ نہیں بتائی، ایک جملہ بول دیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. یہاں پہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فیصلے کا دن ہے جب تمہیں جنت میں کی سیر کروائی جائے گی. نہیں، قرآن حکیم کا جو ڈومیننٹ پورشن ہے وہ تذکیر ہے، انذار ہے. تبشیر تو بڑا تھوڑا پورشن ہے، بشارت والا پورشن تھوڑا ہے، انذار والا زیادہ ہے، ڈرانے والا. تو یہاں پہ بھی جب قیامت کا دن کا ذکر آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بات ہوتی کہ جنتیوں کو جنت کی سیر کروائی جائے گی. نہیں، سٹارٹ کس بات سے ہوا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں پیغمبروں کی دعوت کو عقیدے میں جھٹلایا یا عمل میں، ان کے لیے بربادی ہو گئی. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وصلی اللہ علی النبی الکریم. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایون جب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس دوران اگر آیات آتی آخرت کے ڈر سے ریلیٹڈ تو آپ نماز کے دوران بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے. یہ تو جس کو جتنی معرفت ہوتی ہے نا اتنا ہی وہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوتا ہے. جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تے
سوچا ہی سوچا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے، وہاں پہ کچھ اصحاب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ہنس رہے تھے، جائز ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنسا کرتے، زیادہ رویا کرتے۔ تو ہمارا تو کوئی دور دور تک معاملہ ہی نہیں ہے۔